آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے یہاں حادثے نہیں ہوتے. یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں, مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں, غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے. اسلام باطل مذہب ہے اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے, مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے, یہودیت زیادہ اچھی ہے, ان کے حادثے نہیں ہوتے, ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں. کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا, چاہے کتنا نیک ہو. پیٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا, سمجھ رہے ہیں, اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پیٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی, پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں. چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا, تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکیں, اسباب اختیار کیے. معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا, اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے. زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے, اس لیے ایک اور اہم بات کروں. میرا ایک ابھی بیان چلا ہے, شارٹ کلپ چلا, کافی لوگوں نے سنا اس کو. میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں, اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا. یہ لازمی ہے, آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے, بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے, وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں. آپ, میں نے یہ بیان کیا, آپ کی تنخواہ ہے, آپ نے کیا کیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں آپ دیکھیں, آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے, عیاشی والا نہیں, ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1 لاکھ روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے, 1 لاکھ. تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا 1 سال کا خرچہ بچانا ہے, پیسے جوڑ جوڑ کے, اور 1 سال کا کتنا بنے گا, 12 لاکھ. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو, آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12 لاکھ روپے آپ جمع کریں گے نا, تھوڑا سا کنجوسی کر کے, کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے. بیگم کو بھی بولے, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, ہم تو پورا, اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس, اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخر چل رہا ہے, مہینے کا آخر چل رہا ہے. بھائی آخر چل رہا ہے تو کیا مطلب, یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا, شروع سے تمیز سے لے کے چلتے ہیں 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی شروع میں, اڑا دی ہے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں, اب مہینے کا آخر چل رہا ہے, جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے, بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر, کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا, جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو نہیں ہے, تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی, وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے, چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کی آمدن اسی سے, وہ خلا کا کیس فائل کریں گے, فیس ملے گی ان کو. تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, ٹک ٹاک پہ کلپ بنا کے خواتین کو برگلا رہے ہیں بغاوت پہ کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے ہم, صحیح ہے نا. تو وہ بیٹھے ہوئے, تو خواتین آ جاتی ہیں, بھائی ماشاء اللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے. تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے, اژدھے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم 1 سال, زیادہ نہیں, کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے, پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, زیادہ تو پھر جمع مالا وعددہ میں آتا ہے, ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا, دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا, وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے, 1 سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 1 لاکھ میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے, تو آپ نے بچا کے 12 لاکھ, اور وہ 12 لاکھ گولڈ کی شکل میں جمع کریں, کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں, ڈالر میں اس لیے نہیں کہ انلیگل ہے, اور گولڈ میں جمع کریں, اور گولڈ بھی وہ والا لیں جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو, کسی کمپنی کا ہو, اور وہ لاکر میں ڈال دیں, بھول جائیں اس کو. یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ جاب گئی تو جاب تلاش کروں گا, جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی, تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکیں ہم. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ, اللہ پہ توکل کرو, کبھی کہتا ہے جوڑ جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو, سمجھ میں نہیں آتا کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو, اللہ پہ توکل کہاں گیا, علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے, کل کے کمنٹ سے میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے, اسکرین شاٹ کی, میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا, لیکن میری بات پہ یقین کر لو یار, ٹائم لگے گا نا, کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ
کچھ لوگ ایک طرف کو, کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لو علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو, ایک سال کا جمع کر کے رکھو, اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ذاتی گھر کے بارے میں تو فکر نہیں کرو, اور جوڑو نہیں پیسے, سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ بھی پیسہ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے, میری تنخواہ تھی اچھی, کھاتا پیتا تھا, ساری اڑا دیتا تھا میں, ایک دن جاب لیس ہو گیا تو زیرو پہ آ گیا میں. کہہ رہا ہر جگہ سے تھکے کھانے, کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ. خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے, لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کنجوسی کسے کہتے ہیں, سخاوت کسے کہتے ہیں, اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے نبی نے زبردست, پہلی بات اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے, یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے, طلب اسی کو کہتے ہیں نا, یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے, پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا. اب مجھے بات بتاؤ, جو آدمی مہینے کے کماتا ہے, کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی, کمپنی بیٹھ گئی, یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی. ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا, وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں, جو کپ تھے نا کپ وہ بھی گھر لے گئے. تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں, میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ہے ان کو. آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں, BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں. تو طلب کرنا ہے, مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں. تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی, یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے, کیا آپ نے انتظام کیا ہوا پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا, یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے, حالانکہ آنکھ نہیں کھلی. تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو, فإن الفویسقۃ تغرم النار علی اہلها. اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا چوہا, وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے. حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں. کتنا امکان ہے اس کا بھائی, چراغ دور رکھا ہوا ہے, اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا, آگ بجھ جائے گی. لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. بھائی چوہا آئے گا, ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو, آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, احتیاط کیا ہے, رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے. اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کما رہے ہیں کھا رہے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, بھائی کل اللہ کھلائے گا, اللہ بہت بڑا ہے. کل کی ہم نے کبھی سوچی, جس خدا نے آج ہمیں, ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے, ڈائلاگوں پہ. تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہے دنیا میں یار, ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی, تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات توکل کے, آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے, بٹن دبائیں گے, اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا. میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو, کرنٹ کا کام ہے لگنا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, میں ایک چماٹ مارتا ہوں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے, جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے. کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں, نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ, وہ اللہ بچا. لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانا, کہہ رہے اللہ بچائے گا, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے. تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا, آپ کا بیان سن رہے ہیں. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے کہا تو ہمارے کراچی کے بندے. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش میں جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے.
اس نے کہا عرب میں تو لوگ رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی. تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر, پتہ ہے نا آپ کو. آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 17-18 سال کا ہو گیا ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کتنے بیانات کیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے, نہیں کماتا نہیں ہے. اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا مت کرو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے, آپ کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا, اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے, کر دو یار. ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا, اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی. باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعن واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو, مجھ سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے, اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو, پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا کہتے نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہا, کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں, یہ کیا بنے گا, عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہو. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا, جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم, اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے, کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا, کس کو, بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا, ابا ایک ہو گئی, اب ایک ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باس کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ, کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے. سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کم وقت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, کہ خرچہ تو نہیں ہے, تو شادی کیوں کی, گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا تولیل میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو جو میرا بیان تھا نا میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, 20 ہو تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار. یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, وہ پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے.
ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی, اس کی اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے, برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کمائی لے گا نا, تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفینس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں, جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں ان کا. کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی مجھے نانا نانا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے, اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے, بلکہ ڈبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا کے کمپیئر کر رہے ہیں, دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ان کے یہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہی ہے نا, یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا, تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو, بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو, ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی؟ 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا, میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی؟ کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ تو بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے مغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا. کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کر, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھیں. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے. لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے, اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو, آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے. لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا. غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا, یاد رکھو جیتے گی کون؟
بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے نہیں یوں بنا رہے, گھس گئے کسی ٹرک میں, اس کے بعد پتہ نہیں, اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے, اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت, یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے, نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا, جہنم میں, جہنم میں جائے گا, کیوں خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں.